الجھاؤ، اختلاف رائے، یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں، آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو 2 مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لیں، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ 4 فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں، میری امت میں وہ موجود رہیں گی۔ موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں، تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے۔ پہلی خصلت الفخر فی الاحساب، حسب پہ، اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے حسب پہ اتراتا رہا ہے، اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بھی اتراتے نہیں ہیں۔ دوسری بات وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تان زنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا فلاں برادری سے تعلق ہے، یہ تان زنی نسب میں یہ انتہائی مکروہ اور برا کام ہے، لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فعل بد کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور استسقاء بالنجوم یعنی ستاروں کے معاملے، یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں۔ والنیاحۃ، اور چوتھی چیز جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے سرہانے عورتوں کا بیان کرنا، تو یہ بیان کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکروہ ہے اور شریعت نے ناپسند کیا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یہ صحیح بخاری کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا، منہ پر تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بہرحال موجود رہیں گی۔